جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی آخری حدیث, کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے, ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ, دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا, بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں, پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی. 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے, 2 پڑھتے ہوں گے, 3 پڑھتے ہوں گے, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. عین ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے, عین ممکن ہے, لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا, صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں, بڑھاپا آ گیا, شوگر بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا, تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں, اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا. تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے, کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے, ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے, ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے. بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا, شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی, جب نام لیتا ہے بار بار ذکر, تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا. اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے, چرس کی عادت پڑ جائے, سگریٹ کی عادت پڑ جائے, نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا, اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے, اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا, عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں, 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا اللہ کو یاد کر کے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہے نا, ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہیں, PUBG کھیل رہے ہیں, سانپ والا اب تو سانپ والا ختم ہو گیا, اب آ رہا ہے سانپ والا. نوکیا میں آتا تھا, سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ہم پریشان ہوتے ہیں یار, ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی. اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر. یہ کیا ہے یار, دماغ کو خام خا کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر PUBG کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو. اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں سنوکر کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, لڈو کا نہیں مجھے پتا, یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے, وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. کوئی ویڈیو نہ بنائے, لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا, بڈھی عورتیں 5-6 بڈھی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں, تاش کھیل رہی ہیں. کہہ رہے مجھے یاد آیا یار, ایک ہماری بوڑھی عورتیں مسلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اللہ کر رہی ہوتی, آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی. اور ایک ہی بڈھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں؟ تاش کے پتے. اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ؟
ہمارے بوڑھے کو دیکھو، آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھو. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے، اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے. تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں، تھوڑے دنوں میں، کہ ایک پتے کے بجائے دو گر رہے ہوں گے، دو پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے. تو اس لیے کارآمد بنا لو، کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا کرو. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے. ایک اعلان کرنا ہے بس. پھر مسجد کمیٹی کی طرف سے ایک اعلان ہے. وضو خانہ، انڈر گراؤنڈ ٹینک اور باتھ روم اسٹور جو کہ کافی پرانے ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے بنانے کی شدید ضرورت ہے. اس سلسلے میں آپ سے مالی تعاون کی درخواست ہے. اس کام میں تقریباً 20 سے 22 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے. یہ جو ہمارا وضو خانہ ہے، بہت سے نلکے ایسے ہیں آدمی جب بیٹھتا ہے تو ہوا بھی نہیں آ رہی ہوتی اس میں سے. ہوا آئے تو کم از کم آدمی تھوڑا سا سانس لے لے اس میں بیٹھ کے. خراب ہو گئے نلکے، اس کو ریپیئر کرنا ہے وضو خانے کو. اور اللہ بھلا کرے، یہ ٹینک ہمارا مسجد کے سامنے بہت پرانا ہے، گل گیا ہے، سڑ گیا ہے. میرا خیال ہے کتنے سال ہو گئے اس کو، 40 سال تو ہو گئے ہوں، 40 سال سے زیادہ ہو گئے. تو یہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے. ہمارا ارادہ دوسرا ٹینک بنانے کا مسجد میں، سمجھ رہے ہیں، یہاں صحن میں نا اچھا سا صاف ستھرا سا دوسرا ٹینک بنے گا تو صدقہ جاریہ ہے. اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے والدین، کسی کے مرحوم والدین ہوں ان کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں. تیسرا جو ہمارا یہ باتھ روم ہے نا، یہ والا اعتکاف والوں کے لیے یہ بہت چھوٹا ہے، ان دور جانا پڑتا ہے، اس کی صفائی کا بڑے مسائل ہیں. تو یہ باتھ روم کو بھی ریپیئر کرنا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے لیے یہ پیسوں کے بغیر اسباب کی دنیا میں ممکن، سمجھتے ہو؟ گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو مسجدوں میں آ کے پوچھتا ہو کہ جی یہاں کیا ضرورت ہے تو یہ لیجیے. حکومت کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. تو یہ پبلک ہی کرتی، تو پبلک کا ہی کام ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی میرا خیال ہے ذمہ داری ہے. کر لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی ہے. کیا خیال ہے؟ ہم تو اپنے گھر سے وضو کر کے آ جاتے ہیں، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا تھا ان کے، وہ لڈن جعفری یاد آ رہے ہیں. لڈن جعفری زندہ ہوتے کتنی اب تک مزید میمز بن چکی ہوتی. مر گئے، یہی سٹائل تھا نا ان کا. مر گئے، کیا تھا وہ بھول گیا یار. زندہ ہو گئے، بس وہ بھی پورا نکل گیا دماغ سے. وہ بڑا مزہ آتا تھا. ابھی بھی میں سنتا ہوں بہت سارے لوگوں کی تقریریں، بڑی لمبی لمبی ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں. تھوڑا انٹرٹین. پب جی سے اچھا ہے، پبجی سے اچھا ہے، پب جی کھیلنے سے اچھا ہے کہ دماغ فریش کرنے کے لیے نا فیس بک پر 2-4 اس طرح کے لوگوں کی تقریریں سن لیا کرو. بڑی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں تو ان کے پھینکنے کے اسٹائل کو دیکھ کر نا آدمی تھوڑا سا فریش ہو جائے. پہلے ایک چینل آیا کرتا تھا، وہ میں نام نہیں میں لوں گا، فتنہ ہوگا. جب میں تھک جاتا تھا وہ چینل دیکھا کرتا تھا. اس میں کیلے ویلے، قبلے کی طرف رخ، اس طرح کی چیزیں اس میں دکھا رہے ہوتے تھے کہ بڑا دماغ فریش ہو جایا کرتا تھا. تو اس طرح کی چیزیں دیکھ لیا کرو. یہ پب جی سے بہرحال تو خیر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے گزارش ہے. رمضان میں ویسے بھی صدقہ کرنے کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اور یہ تو سیدھا سیدھا صدقہ جاریہ ہے. ٹینک بنے گا، نمازی وضو کریں گے، ثواب آپ کے کھاتے میں. اصل میں یہ چیزیں ہم دنیا میں دیکھ نہیں رہے ہیں نا. اللہ نے یؤمنون بالغیب، غیب کے پردوں میں چھپا دی ہیں ساری چیز. تبھی جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جس کا ایمان نہیں ہوتا. اب دیکھو کوئی ایسا بزنس ہو جس میں آپ کو یقین ہو کہ 1 لاکھ روپے دوں گا تو اگلے مہینے پروفٹ 2 لاکھ ہوگا. ہر آدمی نوٹوں کی گڈیاں لے کے، قرضے لے کے آ کے کھڑا ہوا ہوگا، چوری کر کے لا کے دے رہا ہوگا کہ یار میں اس سے بعد میں معافی مانگ لوں. تو غیب کے پردوں میں اللہ نے جو چیز ڈال دی ہے تو وہ غیب نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں خرید کے وقف کیے. اتنا آج تک وہ وقف کنویں موجود ہیں. آج تک حضرت عمر کا وہ وقف باغ مدینہ میں موجود ہے. حضرت عمر نے باغ خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، آج بھی وہ مدینہ میں موجود. دیکھو کتنی بڑی تجارت. وہ سب ثواب کس کو مل رہا ہے؟ حضرت عمر. نبی نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا، جب تک اس درخت سے انسان تر کی بات چرند پرند بھی کھائیں گے نا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے نا، پرندوں کو بھی. آپ نے فرمایا اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ بخیل نہیں ہے. اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے. وہ تھوڑے کا بہت زیادہ دیتا ہے. تو وہ نوٹ کر رہا ہے سب چیز، اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ دینے کس کو ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد کی رسید، مسجد الفلاحیہ لکھی ہوگی تو وہ رسید لازمی لیں. سمجھتے ہیں؟ کافی ہو گیا. اچھا بھائی، یہ پرچی سی نے بھیجی ہے، وہ ہندو تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کے بیانات بھی سنتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سن کر ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے. تو یہ چونکہ بہت سارے غیر مسلموں کا مسئلہ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر گھر میں کہتے ہیں میں شو کر دوں گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں، گھر والوں کو بہت تکلیف ہوگی، خاندان میں مسائل ہیں، تو میں اپنے اسلام کو کیا چھپا سکتا ہوں؟ دیکھیں، اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ان کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے. جب میں نے دوسری شادی کی تھی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف ہوئی تھی، سب کو ہوتی ہے. تو اب ہم
آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے آج کل. آپ اگر پہلی ٹائم پہ کر لیں نا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے. ابھی کوئی عمر تھی تمہاری شادی کرنے کی؟ لوگ اس طرح بات کر رہے ہو. اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے, آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی اس سے, تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں. ان کا تکلیف ہونا غلط ہے بھائی, کیوں ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ تکلیف کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے, ماریں گے, قتل کر سکتے ہیں, یا بہت زیادہ ماریں گے, پیٹیں گے, بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے, تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, قرآن کی آیت ہے کہ جس کو زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر, تو دل میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو ایسی شدید مجبوری میں زبان سے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے. یہ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ ہے آج کل. میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے بھی کچھ ہندو آئے تھے نا, ہندو فیملی آئی تھی مسلمان, ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ. جو بھی ایک بچہ مسلمان ہو, بچہ تو نہیں یعنی 18 20 22 سال اس کی عمر ہوگی, وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن کہ اس کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں گھر والے. تو ہندوؤں میں یہ شاید زیادہ ہوتا ہے, عیسائیوں میں میرا خیال ہے اتنا نہیں ہوتا. عیسائیوں بھی مسلمان ہوتے ہیں, جو میرے ہاتھ میں کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے تو ان کے گھر کی طرف سے کوئی عام طور پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, تھوڑا براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں لگتا ہے کرسچن لوگ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں آپ اپنا ایمان چھپا سکتے ہیں. روزہ رکھ لیں, آپ روزے میں کہیں سفر پہ چلے جائیں یا کچھ ایسا تدبیر اختیار کر لیں. نماز بہرحال ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی, چھپ کے پڑھ لیں جیسے تیسے. بہت سارے مواقع انسان کو چھپ کے پڑھنے کے ملتے ہیں نماز, تو اس طرح سے کچھ کر لیں گزارا. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے. اور یہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. واقعی وہ بڑے خوش ہیں. ہمیں چونکہ قدر نہیں ہے, ہمارے ہاں تو نیکی نہ کرنا مشکل ہے, ہمیں تو اللہ نے نیکی پہ مجبور کر دیا ہے. تو جو روزہ کھائے گا وہ پٹے گا, رکھنا آسان ہے, کھانا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا. قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو قربانی دے کر آتے ہیں, پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے, اور پھر بھی وہ اپنے دین اور مذہب پہ قائم رہتے ہیں. تو قدر کرنی چاہیے. مفتی صاحب, ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا اور دوسرے مقام پر اسی میت کا جنازہ کیا ہم خود پڑھا سکتے ہیں, یعنی امامت کر سکتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں. ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتا ہے. ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا, 2 دفعہ جائز نہیں ہے. جنازہ عبادت ہے, عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں. توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسے ہی کرنا پڑے گا. ہمارے نبی سے کبھی کسی کے 2 دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے, سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل جنازے ہو رہے ہیں, ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں, یہ غلط طریقہ ہے, ناجائز ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک صورت میں 2 دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا. جیسے میت کا بیٹا ہے, وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں, اور آپ نے پڑھا دیا, پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکے. لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے, اس کو پتا ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے, اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتا, تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے, یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب, کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی؟ آپ کے لیے حلال ہے, آپ نے تو بال کاٹنے کے لیے دی ہے. اب وہ اگر داڑھی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے. آپ کے لیے دکان کرائے پہ دینا جائز ہے. مفتی صاحب, میرے ایک دوست نے آپ کا بیان سن کر اپنی چاچا کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا. میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے. چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا میرا بیان سن کے, بہت اچھی بات ہے. چھپکے کا لفظ میں نے نہیں کبھی بھی کہا, یہ اپنی طرف سے جس نے بھی کیا خود کیا. اچھا میرے بھائی, جب کہ ان کا رشتہ آپس میں, ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا, اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو یار, اردو رسم الخط کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جب کہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ہوا ہوا ہے, اس نکاح کے بعد اب وہ ملتے بھی ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے, اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ لڑکی پر عدت لازم ہو, یہی حکم ہے. اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن عورت عدت پوری کرے گی. یہ چھپن چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں, فون کر کے بتاتی ہیں کہ ہم نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا, اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے, کوئی دوسرا رشتہ آیا ہمارے لیے, تو یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا. اگر طلاق دیتا ہے تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی, اور عدت کے دوران نکاح کالعدم ہوتا ہے, زنا ہے وہ. تو ایسے کام مت کرو جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو, سمجھتے ہیں؟ تو اگر یہ میاں مر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی, سمجھتے ہو؟
طلاق دے گا تو بھی عدت ہوگی, 3 مینسز عدت ہوگی, اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتے. میرا مسئلہ گولڈ کا ہے, تقریباً 17-18 سال سے میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے, تقریباً 3.5 تولہ, اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر 3.5 تولے سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس موجود تھا تو پھر سونے کا نصاب نہیں بنتا, پھر دونوں کو مرج کیا جاتا ہے, دونوں کی ویلیو, پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوتا ہے. تو 3.5 تولہ سونا جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی. 7.5 تولے پر اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو, 1 روپیہ بھی آپ کے پاس آ گیا نا تو پھر دونوں کو مرج کر کے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے, پھر ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, گولڈ پہ نہیں ہوتی, پھر ویلیو ہے اس کی, اور ویلیو میں چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی. تقریباً ہر مہینے 1000 یا 1500 روپے شوہر دیتا ہے, جو بھی چیزیں لینے میں پہلے سے ختم. بھائی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے رکھیں اور پھر اس میں زکوٰۃ ادا کریں. آپ عورت پر لازم ہے اپنے گولڈ کی زکوٰۃ دے. وہ خواتین کہتی ہیں ہم کہاں سے دیں, نہیں ہوتا تو گولڈ بیچ کے, سمجھ رہے. اب پھر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ اتنے پیسے ہمارے اس میں نکل جائیں گے, تو زکوٰۃ میں تو پیسے ہی نکلتے ہیں بھائی, ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پیسے بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. سونا جب رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, ورنہ تو لوگ غیر مسلم کیا کرتے ہیں, اتنے گولڈ بعض مالداروں نے جمع. چائنا میں وہ ملیشیا میں نے چائنیز کا قبرستان دکھایا تھا. ملیشیا میں نے ایک ولاگ بنایا, چائنا کے جو کروڑ پتی لوگ ہیں نا وہ اس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں, ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوگا. وہ اتنی دولت کی انبار لے کے دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑوں روپے ہمارے ہیں اور ہم مر رہے ہیں, کیونکہ پیسہ ہمیشہ جمع کرنے میں لگایا ہوتا ہے, خرچ کرنے کی توفیق ملی نہیں ہوتی. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس قبرستان میں کروڑوں روپے کی قبر خریدتے ہیں. وہ قبرستان غریب آدمی کے لیے نہیں ہے, کروڑوں روپے کی قبریں ہوتی ہیں, ان قبروں میں ان کے ساتھ ان کا پیسہ دفن ہوتا ہے. یہ میں نے پورا ولاگ بنا کے ڈالا تھا کہ دیکھ لو عبرت کی آنکھیں, کہ اگر دنیا میں پیسے سے, اس گولڈ سے محبت ختم نہیں کی نا تو یہ مرتے ہوئے ختم. ابھی جو پورا بیان یہی چل رہا تھا نا کہ پھر مرتے ہوئے ختم نہیں ہوتی, پھر مرتے ہوئے دل چاہتا ہے قبر میں لے جاؤں میں کسی طرح. تو اب بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ تو قبر میں لے جا نہیں سکتا, تو وہ کہتے ہیں بیچ کے پیسہ لے جاؤں میں. تو پیسے میں کیا ہے کہ وہ پھر وہاں لوگوں نے گڑبڑیں شروع کر دی. جب اتنا پیسہ دفن ہوتا میت کے ساتھ تو چور ڈاکو سرنگ بنا کے قبروں سے پیسہ نکال کے لے جاتے. پھر وہاں قبرستان کی مینجمنٹ نے یہ کیا, کیونکہ وہ تو قبرستان والوں کا بزنس ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ مہنگے, یہ بہترین بزنس بتایا میں نے آپ کو, جگہ خریدیں, بولے اس میں صرف مالدار لوگ دفن ہوں گے, قبر اتنے کی ہے, VIP قبر. اور اس میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک قبرستان میں بیان کروا دیں آپ شب برات کے موقع پہ, ٹھیک ہے نا. تو پھر دیکھو اس قبر کی ویلیو دیکھو, تو دبا کے بکے گا وہ, تو قبریں بکیں گی نا, اور آپ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاؤ گے, خود غریب میں دفن ہو جاؤ, غریبوں کے قبرستان میں. قبریں تو اندر سے ایک ہی ایسی ہوتی ہیں, چاہے مالدار کی ہو یا غریب کی ہو, اندر سے حساب میں کوئی فرق نہیں. تو آپ نے, میں نے وہاں بلاگ بنایا. اب کیا ہے کہ وہاں چوروں نے وہ کرنسیاں نکالنا شروع کر دی, تو پھر انہوں نے یہ حل سوچا اس کا کہ قبرستان کی انتظامیہ نے ایک نئی کرنسی نکالی جو مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے, لیکن وہ نئی کرنسی آپ کو اس کرنسی کے بدلے میں ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ قبر میں دفن. تو میت کو یہ حسرت پوری ہو گئی کہ میں اپنا پیسہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو اس لیے اس دنیا کی محبت دل سے نہ نکالی نا تو بہت ہی برے ہو جاؤ گے. اس لیے خواتین نے گولڈ رکھا ہوا ہے, خوشی خوشی زکوٰۃ دیا کرو, خوشی خوشی. اللہ ہم سے, دیکھو گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یار, خوشی سے نہیں دیتے, زکوٰۃ سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہم سے, اور اس کے بدلے میں دیتی سوائے نعرے اور سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں. جتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا, کیا اس کے بدلے میں ہمیں فری علاج ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں. کیا تعلیم ملتی ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم تو دیکھ لو, کھڑکیاں ہی نہیں ہے تو تعلیم کہاں سے ہوگی؟ دروازے نہیں ہیں, ڈیسک نہیں ہے, اسکول ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ تو, اور بچوں کے الاؤنس بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہے ہیں. کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو لوگ دیتے ہیں. دینا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا آپ کو. اللہ آپ سے صرف 2.5% مانگ رہا ہے, اور دے اس کے بدلے میں بارشیں بھی وہ برسا رہا ہے, گندم بھی وہ پیدا کر رہا ہے, خربوزے بھی وہ پیدا کر رہا ہے, پکوڑے بھی وہ کھلا رہا ہے, ملائی اور پراٹھے بھی وہی کھلا رہا ہے, دودھ بھی وہ پلا رہا ہے, اتنا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر تو ہم سے کہتا کہ 2.5% رکھو اور 97.5% دے دو تو بھی کم تھا. سارا تیرا ہی تو دیا ہوا ہے, خوشی خوشی دیا کرو بھائی زکوٰۃ. اور پھر بتایا کہ اس کائنات میں جزوی تباہیاں بھی آئی ہیں, اور ایک ایسی تباہی آنے والی ہے جس سے پوری کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, سور میں پھونکا جائے گا ایک بار کا پھونکنا.
اس سے ہوگا کیا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، فَدُكَّتَا، کوٹ کے رکھ دیا جائے گا، دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی مرتبہ میں۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کائنات ایک دھماکے سے بنی ہے۔ اب یہ تو سائنسدان ہی بتائیں گے کہ صحیح کہتے ہیں کہ غلط کہتے ہیں، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ بنی ایک دھماکے سے ہو یا 6 دھماکوں سے، تباہ ایک ہی دھماکے سے ہوگی۔ جیسے یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا، کہ جو پہلا دھماکہ جس سے یہ کائنات ٹوٹ کے ایک دوسرے سے الگ ہوئی، اس میں 1 سیکنڈ میں جتنی تبدیلیاں ہوئی تھی نا، اس دھماکے کے پہلے سیکنڈ میں کروڑوں سالوں میں وہ تبدیلیاں نہیں ہوئی ہیں۔ 1 سیکنڈ میں جو تبدیلی ہوئی تھی۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، قرآن کہتا ہے آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے بنایا۔ بِأَيْدٍ یہ کنایا ہے مضبوطی سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم اس میں وسعت دینے والے ہیں۔ قرآن میں 2 آیتیں ایسی ہیں جو بالکل آج کی سائنسی تھیوری سے میچ کرتی ہیں، اگرچہ سائنس قرآن کا ٹاپک نہیں ہے۔ قرآن کی آیتوں کو خام خام کشید کے سائنس پہ لے کے جانا یہ ٹھیک عمل ہے نہیں، کیونکہ جو جس چیز کا موضوع ہوتا ہے نا اس کو وہیں رکھنا چاہیے۔ تھیوریز چینج ہوتی رہتی ہیں، آج کچھ ہے کل بدل جائے گی، لیکن 2 آیتیں ایسی ہیں جو آج جو اس کائنات کے بارے میں جو بہت ہی مشہور تھیوری ہے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل اللہ نے اس کو بیان کیا ہے 1400 سال پہلے۔ ایک تو یہ کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ زمین اور آسمان بند تھے، ہم نے ان کو پھاڑ ڈالا۔ اب جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے بند تھے، یعنی ان میں پانی نہیں برستا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، ہم نے کھول دیا، فتق پھاڑ ڈالا، کھول دیا۔ لیکن اس تفسیر میں بھی تھوڑا سا تکلف ہے کہ بند کا مطلب یہ تو نہیں کہا کہ پانی بند تھا، لیکن اس سے اتنا اشارہ بہرحال ملتا ہے کہ کائنات آسمان زمین ملے ہوئے تھے۔ تو اگر یہ تھیوری درست ہے، بگ بینگ تھیوری واقعی درست ہے، تو پھر قرآن کی آیت اس کی بہت بڑی دلیل بن سکتی ہے کہ ہم نے اس کو کھول دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہم نے، یعنی کائنات تو پھٹ گئی ایک دھماکے کے ساتھ یا بغیر دھماکے کے، وہ تو پھیل گئی، لیکن حیات ہم نے کس میں رکھی؟ پانی میں۔ تبھی کہتے ہیں جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے۔ ہم نے پانی سے پیدا کیا، ہر زندہ چیز میں پانی کا عمل دخل ہے۔ کبھی سائنسدانوں کو زمین کے علاوہ کہیں اور حیات نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پانی مارکیٹ سے شارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ تو متشابہات میں سے، اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانے، لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے پہلے پانی بہت تھا، جتنا ابھی ہے نا اس سے بھی زیادہ تھا۔ وہ پانی سمٹ کے کم ہوا ہے، باقی کہاں شارٹ ہو گیا اللہ ہی جانے۔ تو پہلے پانی ہی پانی تھا، اللہ نے زمین کو بنایا پانی، اور پانی میں اللہ نے حیات پیدا کی، اور پانی میں اتنی اسپیڈ سے حیات پیدا ہوتی ہے کہ آپ کہیں پانی کھڑا ہو فوراً وہاں جرمز پیدا ہونا شروع۔ اب ملحد جو ایتھیس لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں دیکھو جیسے اس میں خود بخود جرمز پیدا ہو سکتے ہیں تو انسان بھی خود بخود پیدا ہو سکتا ہے۔ تو بے وقوفوں، تم جو دعویٰ کرتے ہو کم بختوں، وہی دعوے کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہو۔ یہ دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے کہ جو دعویٰ کرے دلیل میں اسی دعوے کو پیش کر دے۔ میں نے دعویٰ کیا اس آدمی نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں، عدالت کہے گی دلیل پیش کرو، میں کہوں گا جیسے کہ اس آدمی نے میرے 50,000 روپے کھائے ہیں۔ تو جیسے بغیر دلیل کے آپ اس بات کو مان رہے ہو کہ اس نے 50,000 روپے کھائے ہیں، تو آپ بغیر دلیل کے اس کو بھی مان لو کہ اس نے 1 لاکھ روپے، تو عدالت کہے گی ہم کب مان رہے ہیں کہ اس نے، یہ بھی تو محتاج دلیل ہے نا۔ اور اس سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ میں یہ کہوں اس نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں، آپ کہیں دلیل کیا ہے، میں کہوں چونکہ اس نے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں، کیونکہ کھائے ہیں، یہ واقعہ سچا ہے، سچا واقعہ دلیل ہوتی ہے اس کی کہ جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ درست ہے۔ تو اب یہی تو سوال ہے،
ہم کہتے ہیں ایک جرثومہ جو پانی میں پیدا ہوتا ہے اس کی ساخت اتنی پیچیدہ ہوتی ہے، اتنی پیچیدہ. آپ کیا سمجھتے ہو جانور چھوٹا ہوتا ہے تو سادہ ہو جاتا ہے وہ؟ دیکھو بڑے بڑے جسم بنانا، ان میں مشینری کو فٹ کرنا یہ آسان سمجھا جاتا ہے. چھوٹی ہم جب سائنس پڑھتے تھے ایک عجیب سی وہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی یار، پتہ نہیں ایک چیز ایجاد ہونے سے سائنسدانوں کا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. چھوٹی سی ایٹم نہیں یار، ابے بیکٹیریا سائنسدان تھوڑی ایجاد کریں گے، وہ بھول کے ذہن سے نکل گیا. اس کی وجہ سے نا چیزوں کا حجم چھوٹا ہو گیا ہے. یعنی پہلے بڑے بڑے بلب ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے کالو کے لیٹر، کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں، کالو کے لیٹر بڑے بڑے ہوتے تھے، ریڈیو بڑے بڑے. تو ایک چیز ایجاد ہوئی تھی جس سے یہ ساری چیزیں، وہ لفظ ذہن سے نکل گیا. نہیں مائکروسکوپ نہیں، وہ تو خوردبین ہے. نہیں چلے خیر. تو وہ ترقی ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز میں سب کچھ ڈال دیا. اب آپ دیکھو مچھر کا اتنی سی کھوپڑی، یہ ایک آنکھ ڈیجیٹل کیمرہ ہے. آج تک بالکل اس جیسا کیمرہ اب تک نہیں بن سکا، اور یہ 2 فٹ ہو گئی ہمارے کھوپڑی میں. اس کی ایڈجسٹمنٹ اور مشکل ہے، 2 کیمرے فٹ کرنا ہے بھائی، اور دونوں کام سیم کر رہے ہوں، ذرا سا دائیں بائیں ہو تو سیٹنگ آؤٹ. ڈیجیٹل کیمرہ اتنا چھوٹا بنانا کہ ایک مچھر کے سر میں 100 کیمرے فٹ ہو جائیں. مچھر کے سر میں 100، اور بعض کہتے ہیں 400، واللہ عالم، کم سے کم 100 کی رپورٹ ہے. مچھر کے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں، 100 آنکھیں. اور خون پینے کا سسٹم اس کا اتنا پیچیدہ ہے، بڑے تمیز سے اس کو خون پینا سکھایا گیا ہے. جو لوگ بھی دنیا میں خون پیتے ہیں نا تمیز سے ہی پیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا خون پی جاتے ہیں. وہ پہلے ایک ٹیکا لگائے گا آپ کے مچھر، اس ٹیکے سے کیا ہوگا، بلڈ نکلنا شروع. بلکہ پہلے سن کرنے کا ٹیکا لگائے گا تاکہ آپ کو احساس نہ ہو، ورنہ تو وہ جیسے ہی سرنج داخل کرے گا آپ تو چیخ مارو گے. وہ ایک ٹیکا لگائے گا سن کرنے کے لیے. یہ ارتقاء کا ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے، اس کی سونیں کہاں سے نکل گئیں. پھر ایک ٹیکا پہلے سن کرنے کے لیے لگائے گا، پھر دوسرا ٹیکا لگائے گا سوراخ کرے گا، تمیز سے کپا ہو جائے گا پھول کے. یہ جو آپ کو خارش ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ خون نکالنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ اس نے جو کیمیکل چھوڑا ہوتا ہے نا سن کرنے والا، وہ بعد میں خارش کرتا ہے آپ کے. اور مچھر کی مادہ خون پیتی ہے. سوچو جب آپ کا اتنا خون پی رہی ہے تو مچھر کا کتنا پیتی ہوگی، اپنے ہسبینڈ کا کیا ہے بھائی، اپنے شوہر کا کتنا پیتی ہوگی. تو اتنی چھوٹی سی کھوپڑی میں 100 آنکھیں، یہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی. تبھی تو قرآن جگہ جگہ سوال کرتا ہے کہ ان سے پوچھو کون ہے جس نے آسمانوں کو بنایا. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ خود بخود نہیں بن گئی، یہ زندگی کے لیے انتہائی سوٹیبل جگہ ہے. جائے قرار کسے کہتے ہیں یار؟ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہو، یہاں اسٹے کرتے ہیں. روڈ پہ تھوڑی اسٹے ہوتا ہے. اسٹے ایسی جگہ پر ہوتا ہے جو مسافروں کے لیے قرارگاہ بنائی جاتی ہے. آرڈر پہ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں، خود سے ہوٹل وجود میں نہیں آ جاتے. دھماکہ ہوا تھا تو اتفاق سے موٹر وے پر 20 ہوٹل وجود میں آ گئے، واش روم بھی بن گئے بھائی، 20 ہوٹل بھی وجود میں آ گئے. یہ دھماکوں کے نتیجے میں نہیں ہوتے، اور اگر ہوا تھا تو کیا گیا، یہ ہوا نہیں ہے. دھماکہ کرنے والا انتہائی العلیم القدیر. اللہ اپنی 2 صفات کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. دیکھو یہ عجیب دنیا میں نا کشمکش چل رہی ہے، الٹے منہ. اچھا قرآن جگہ جگہ گمراہی کو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ الٹے منہ چلتے ہیں یہ. افمن یمشی مکبن علی وجہہ، بھلا جو شخص اپنے چہرے کے بل الٹا چل رہا ہے، یعنی ہر لحاظ سے الٹا ہو گیا. ایک تو ہوتا ہے سیدھا راستہ، وہاں تھا، سیدھا جانے کے بجائے تھوڑا سا 45 کی زاویے پہ چل رہا ہے، یہ بھی الٹا کہلائے گا، مگر بہت زیادہ الٹا نہیں. قرآن کی بلاغت دیکھو. اور اب یہ بلاغت سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو چیز جس کی دلیل بنتی ہے، یہ لوگ اسی چیز کو اس کے نہ ہونے کی دلیل بنا لیتے ہیں. میں نے دعویٰ کیا انہوں نے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں، جج کہتا ہے گواہ لے کر آؤ، میں 20 آدمی لے کر آ گیا.